اسرائیلی بحریہ نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر فوجی آپریشن کر کے دنیا کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر، جہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج نے ایک بڑے سیاسی بحران کو جنم دیا ہے، ادھر بحر عرب پر جہاں طوفان شکتی بننے کے قریب ہے اور یہ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات کو ایک بار پھر آشکار کرتا ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے بلوچستان کے ضلع شہرانی میں ہونے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی، جہاں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ تو آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رسا۔ اسرائیلی بحریہ نے سموتھ فلوٹیلا پر بڑا فوجی آپریشن کیا، 42 کشتیوں کو اپنی تحویل میں لیا اور 450 رضاکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ محض گرفتاری نہیں بلکہ ایک عالمی علامت پر وار ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں عام کارکن نہیں بلکہ عالمی سطح کے وہ شخصیات بھی شامل ہیں جو اپنی آواز اور مقام کی وجہ سے دنیا میں اثر رکھتی ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد، گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کا پوتا بھی شامل تھا۔ یہ محض چند نام نہیں بلکہ عالمی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ سوال جنم لیتا ہے کہ اگر مقصد صرف چند کشتیوں کو روکنا تھا تو پھر مواصلاتی نظام جام کیوں کیا گیا؟ براہ راست نشریات کیوں روکی گئی اور آخر کار اشوداد بندرگاہ پر لے جا کر فوری ڈپورٹ کرنے کی تیاری کیوں شروع کی گئی؟ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ خوف صرف کشتیوں کا نہیں بلکہ ان آوازوں کا تھا جو دنیا کو غزہ کا دکھ بتا رہی تھی۔ لیکن معاملہ صرف یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ایک طرف اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی ہے اور میکنو کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ غزہ کے سمندری حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر میں رد عمل کا طوفان بھی اٹھ چکا ہے۔ یورپ سے جنوبی امریکہ تک، لندن، پیرس، روم اور میڈرم سے لے کر بیونس آئرس اور کولمبیا تک لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جس نے پوری مسلم دنیا کے سکوت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جب مسلم امہ خاموش رہی تو یورپ اور مغرب کے عوام میدان میں آ گئی، گویا وہ قرآنی اعلان کرتا ہے کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا۔ یہ فلوٹیلا محض ایک قافلہ نہیں تھا بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا کارواں تھا۔ 40 سے زائد ممالک، 50 سے زائد کشتیاں اور 500 سے زائد افراد۔ اس میں پارلیمنٹیرینز، نامور صحافی، سماجی کارکن اور عالمی شخصیات شریک تھیں۔ ان سب کی موجودگی نے اسے ایک عالمی علامت بنا دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ عالمی سموتھ فلوٹیلا میں شامل پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ سینیٹر مشتاق کی رہائی کے لیے یورپی ممالک سے مدد لے لی ہے۔ غزہ میں امن بیانات سے نہیں، عملی اقدام سے ہی امن ممکن ہوگا۔ بہرحال یہ غیر معمولی ہے کہ رد عمل صرف الفاظ تک محدود نہیں رہا بلکہ عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ شمالی کوریا کی دھمکیاں، کولمبیا کے صدر کا عملی رد عمل اور یورپ میں راتوں رات لاکھوں لوگوں کا گھروں سے نکل آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ غزہ کا درد سرحدوں سے اب آگے نکل چکا ہے۔ شاید غزہ کے صبر کا یہی کرامت ہے کہ آج دنیا کے مختلف رنگ و نسل کے لوگ اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ قومی سیاست کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں اس وقت حالات غیر معمولی کشیدگی اختیار کر چکے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاجی مظاہرے کئی دنوں سے جاری ہیں، جن میں اب تک 6 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جن میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 70 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال زبان پر آتا ہے کہ حکومت بروقت اور مؤثر مذاکرات کے لیے اس بگڑتی صورتحال پر قابو پا سکے گی؟ اس پس منظر میں راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں ایک بڑی حکومتی ٹیم مظفر آباد پہنچی۔ وفد میں اہم وفاقی وزراء شامل تھے: رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری، احسان اقبال، قمر زمان کائرہ، امیر مقام سردار یوسف اور خود آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انور۔ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی میز پر لانا اور تشدد کی سیاست سے آگے نکلنا۔ ابتدائی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں احسان اقبال کا کہنا تھا کہ ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں۔ دشمن ملک ایسے مواقع عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہ بیان صرف ایک سیاسی جملہ نہیں تھا بلکہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومتی سطح پر ان مظاہروں کو محض مقامی مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا بلکہ اس کے علاقائی اور بین الاقوامی مضرات پر بھی نظر ڈالے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ احتجاج محض مظاہرے نہیں ہے بلکہ ان کا رنگ تشدد اختیار کر چکا ہے۔ سڑکوں پر پتھراؤ، جلاؤ، گھیراؤ اور پولیس کے ساتھ تصادم نے حالات کو سنگین بنا دیا ہے۔ یہ صورتحال ایک بڑا سوال کھڑا کرتی ہے: کیا یہ صرف معاشی مسائل، بجلی کے بلوں اور مقامی مسائل کا رد عمل تھا، یا اس کے پیچھے کوئی منظم سیاسی و سماجی قوت کا بھی ہاتھ ہے؟
اگر حالات کو مذاکرات کے ذریعے قابو نہ کیا گیا تو آزاد کشمیر کے یہ احتجاج ایک بڑے بحران میں بھی بدل سکتا ہے، جس کے اثرات صرف مقامی نہیں بلکہ قومی سطح پر بھی ہمیں محسوس ہوں گے۔ پاکستان پہلے ہی معاشی بحران، سیاسی بے یقینی اور سیکیورٹی چیلنجز کا شکار ہے۔ ایسے میں آزاد کشمیر میں طویل احتجاج ملک کے لیے اور محاذ کھول سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر حکومت واقعی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو تسلیم کرنے میں سنجیدہ ہے تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ عوامی سطح پر اعتماد بحال کیسے ہوگا؟ کیا صرف وعدوں سے یہ احتجاج تھم سکے گا یا حقیقی اقدامات کی ضرورت ہے؟ ناظرین، فی الحال مظفر آباد میں جاری مذاکرات ایک ٹیسٹ کیس ہیں۔ اگر حکومت عوامی ایکشن کمیٹی کو اعتماد میں لینے اور ان کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک مثبت مثال قائم ہو سکتی ہے، لیکن اگر مذاکرات صرف وقت گزاری یا پھر سیاسی حکمت عملی ثابت ہوئے تو احتجاج مزید شدت اختیار کر سکتا ہے اور یہ کشیدگی پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ بحر عرب میں موجود موسمیاتی سسٹم شدت اختیار کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ ڈیپ ڈپریشن میں بدل چکا ہے اور اگلی 12 گھنٹوں میں سمندری طوفان بھی بن سکتا ہے۔ اگر طوفان بنا تو اسے شکتی کہا جائے گا، جس کا مطلب ہے طاقت۔ یہ سسٹم کراچی سے صرف 400 کلومیٹر دور ہے اور 5 سے 6 اکتوبر تک بحر عرب میں موجود رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران سمندر میں طغیانی بلند لہریں اور نمی میں اضافے سے سندھ کے کئی علاقوں میں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ماہی گیروں کے لیے خطرہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں 3 اکتوبر تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں۔ اگر طوفان ساحل سے دور رہا تو اثرات صرف بارش تک محدود رہیں گے، لیکن اگر رخ بدلنے کی صورت میں تیز ہوائیں، شہری سیلاب اور نظام زندگی درہم برہم بھی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال اس حقیقت کو پھر واضح کرتی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں نے خطے کو بڑے خطرات میں ڈال دیا ہے۔ آنے والے برسوں میں ایسے طوفان مزید شدت کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں۔ فی الحال سب کی نظریں شکتی پر ہیں کہ یہ کتنا طاقتور ہوگا، فیصلہ آنے والے دن کریں گے۔ ناظرین، قدرتی آفات کا یہ خطرہ اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان کو ایک اور مسلسل محاذ پر بھی چیلنج درپیش ہے اور وہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ ابھی حال ہی میں بلوچستان کے ضلع شیرانی میں ہونے والے آپریشن اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ سرکاری اعلان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ سرکاری شناخت کے مطابق یہ عناصر بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج تھے۔ علاقے میں مزید ممکنہ خطرات کے پیش نظر سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم نے فورسز کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور کہا کہ دہشت گردی کے فریب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ شیرانی آپریشن کو فوری طور پر آپریشنل کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ہلاک شدگان اور بڑی مقدار میں اسلحہ ضبط ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی چاروں خبریں یہ پیغام دیتی ہیں کہ پاکستان اور دنیا دونوں کو ایک ایسے نازک دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں فیصلے صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خبریں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔